اے خدا تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر تیرے منہ کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور السلام علیکم ایز ویل۔ پچھلے ہفتے ہم ایک خوبصورت گواہی، خدا کے کلام کی صداقت، زبور شریف کی حقانیت، کلام الہی کا مکمل اور کامل ہونا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ، اور میں نے ایک اچھی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یوسف یوحنا محمد یوسف، پھر ایک مفتی صاحب کا احوال میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح سے قرآن شریف نے گواہی دی ہے زبور شریف کی حقانیت، حقیقت اور صداقت پر، اور پھر کس طرح سے جو قرآن شریف نے بیان کیا تھا گواہی کے طور پر، وٹنس کیا تھا، اور اسی کو زبور شریف کے اندر آج بھی خدا نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ اسی کلام مقدس میں یہ آیت موجود ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر خدا کے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ آج ہم سلسلہ کلام کو اپنے عنوان گفتگو جستجو کے تحت ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ یہ گفتگو جستجو پیدا کرے گی اور پھر دنیا میں خدا کا نور عام ہوگا، لوگوں کے درمیان میں صلح، امن اور آتشی کا پیغام جائے گا۔ اور جو میں نے گواہی یوسف یوحنا محمد یوسف اور مفتی صاحب کے بارے میں دی تھی، وہ بھی دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ کی روح کے تحت میں وہاں گیا تھا۔ وگرنہ یاد رکھیے، موسٹلی مذہبی رہنما ایک دوسروں کے مراکز میں، عبادت گاہوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن جب آپ کے پاس گواہی موجود ہے، حق موجود ہے، سچائی موجود ہے، تو آپ کو پھر کوئی چیز بھی اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ میرا آج بھی ایمان ہے اور یہ محبت خدا نے مجھے دی ہے کہ دنیا کی آخری انتہا تک بھی خدا جیسے جیسے ممکن کرے گا، اور خدا نے ممکن کیا ہے اس میڈیا کے وسیلے سے کہ ہم دنیا کی انتہا تک یہ سچائی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے ہم نے ان پچھلے پروگرامز کے اندر بہت کچھ سنا ہے، آج ایک اور آیت بھی میں قرآن شریف سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا سب کچھ جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے؟ یس، اگر میں اسٹیٹ میں کہتا ہوں یس جی موجود ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا مذہبی سلوگن یا ایمان کا اثر ہو سکتا ہے، مذہب کی چھاپ ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسا انسان نہیں ہوں، چونکہ میرا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کے ساتھ میں فیملی کے طور پر گفتگو کرتا ہوں، تاکہ میرے بہن بھائی، دوست، احباب دونوں طرف سے، اہل اسلام، اہل مسیحیت اور دیگر اقوام کے لوگ بھی اس پروگرام کو سن سکیں، اور ان کے اندر یہ احساس نہ جائے کہ میں کوئی مذہبی نشتر استعمال کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میں کوئی کڑوی گفتگو کر رہا ہوں، میں فاصلوں کو بڑھا رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا کے انسانوں کو قریب لا رہا ہوں۔ آئیے ایک حوالہ اور قرآن شریف سے سنیں اور پھر ہم گفتگو میں اور آگے بڑھیں گے۔ یہ سورہ الاعراف ہے، قرآن شریف کے اندر 7ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 145۔ 7ویں سورہ ہے قرآن شریف کی اور اس کی آیت نمبر 145۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت نمبر ہے 145۔ یہاں پہ جو بات لکھی ہے وہ غور کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین اکرام، آپ جہاں کہیں بھی پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، اور لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں، لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، ایون ریکارڈڈ گواہیاں بھی کئی لوگ مجھے بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 145 میں لکھا ہے، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اور قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ اس بات سے شروع ہو رہی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ، کہ ہم نے لکھ دیا ہے فی الالواح، ان تختیوں کے اندر، ٹیبلٹس کے اندر، من کل شائن موعظۃً، ہر چیز کی قسم کی نصیحت اس میں بیان کر دی ہے، ہر قسم کی، کل شیئن، کل کا مطلب ہر، ٹھیک ہے، شیئن موعظۃً، ہر چیز کی تفصیل نصیحت اس میں لکھ دی ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل بھی اس میں لکھ دی ہے۔ اب یہ جو لکھ دی والی بات ہے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا، یہ ڈکری ہے، یہ آرڈیننس ہے، یہ لا ہے خدا کا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن شریف کی آیت بیان کر رہی ہے کہ ایسا، جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے پروگرام میں اور سمجھا بھی تھا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الزبور، زبور کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے لکھ دی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے توریت شریف کے حصے میں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں اور آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کر دوں کہ یہ جو قرآن شریف نے گواہی دی ہے یہ بائبل مقدس کے اندر کہاں پر موجود ہے، اور خدا نے کیا بات جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کہی تھی اور کس طرح سے ان کو تاکید کی تھی۔ یہ توریت شریف کے اندر خروج کی کتاب ہے اور اس کا 24واں باب ہے، اس کا 24واں باب ہے، اور اس کی 12ویں ایسے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں فی الالواح وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، میں تجھے پتھر کی لوحیں، یعنی الواح کا مطلب لوحیں جمع ہے ان کی، اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ یہ بات ہے جی توریت شریف کے اندر درج ہے جس کی قرآن شریف نے گواہی دی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں کہ ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور وہاں کیا لکھا ہے کہ اسے اپنے پاس لے لو اور پھر اپنی قوم کو بھی یہ باتیں سکھاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن شریف بار بار گواہی دے رہا ہے، کس کی؟ توریت شریف کی، صحائف انبیاء کی، انجیل شریف کی، اور پھر زبور شریف کی، کہ یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے، یہ مبارک کلام ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو اس نے الہام کی ہیں انبیاء کے اوپر۔ تو پیارے عزیزو، لکھا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہر قسم کی نصیحت اس کے اندر لکھ دی گئی۔ اب مجھے یہ صاحب بتائیں، اگر ہم سچ بولیں تو قرآن شریف الٹیمیٹلی زبور شریف کے بعد آیا ہے، اور پھر اس طرح سے انجیل کے بعد آیا ہے، صحائف انبیاء کے بعد آیا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، اور قرآن شریف ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے کہاں پر جائیں، واپس ان کتابوں کے پاس جائیں۔ قرآن شریف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تو ہر قسم کی نصیحت ہے، ہر قسم کی، کل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر جب تفصیل کی بات آئی ہے تو کل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اب مجھے سچ بتائیے کہ سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے 94 ورس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا قرآن شریف کے اندر بھی تو آپ کن کے پاس جائیں؟ وہ جو تم سے پہلے کی اتری کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تفصیل موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے اندر جزوی طور پر بات ہے اور جس کے اندر کلی طور پر بات ہے، فل ڈیٹیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر قسم کی نصیحت موجود ہے، اگر آپ اسے پڑھتے ہی نہیں، وہ نصیحت کہاں سے لیں گے؟ میں نے اپنے پروگرام میں کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اکثر سکول کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کلام الہی کا حصہ ہے، اور یہ ہم کہتے کیا ہیں، کسی بزرگ نے کہا، کسی بزرگ نے نہیں کہا۔ اب جنہوں نے کبھی کلام کو پڑھا ہی نہیں، جن کو روک دیا گیا ہے،
جن کے ساتھ پروپیگنڈا منفی کیا گیا ہے، وہ بیچارے خدا کی برکتوں سے عاری ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، دین سے ہو، عقیدے سے ہو، پڑھنے کو رواج دیں، آپ پڑھیں ضرور۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر جتنی تفصیل قانون کے متعلق، اخلاق کے متعلق، فیملی کے متعلق، تاریخ کے متعلق، انبیاء کے متعلق، اقوام کے متعلق، حالات کے متعلق بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، بائبل شریف کے اندر موجود ہے، کہیں سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور اس کو پازیٹیو لیجئے، مثبت طریقے سے سوچئے کہ یہ قرآن شریف کے کہنے کے مطابق ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن شریف کہہ رہا۔ اب اگر کوئی زندہ دل انسان اٹھے گا جو سمجھدار ہے، جو صاحب علم ہے، میں یقینی طور پہ کہتا ہوں اس پروگرام کو سننے کے بعد وہ پڑھے گا۔ اور میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کئی دفعہ یہ بیان کرتا ہوں کہ ٹوائلٹ سے لے کر بیت الخلاء جانے سے لے کر آسمان تک، فردوس تک، جنت میں ہمیشہ کی زندگی میں جانے تک، تمام طرح کی باتیں، قوانین اور وہ راستے، وہ مبارک عمل جو ہیں، اعمال صالحہ، وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن شریف میں جو بات کہی کہ ہم نے توریت کی تختیوں میں لکھ دیا ہے، اور وہی بات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ ایگزیکٹلی یہاں خدا کے کلام کے اندر یہ بات موجود ہے، احبار کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں، کہ خدا نے وہی بات کہی، اور خدا نے اپنا الہام جو ہے وہ بیان کیا کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ اب اگر الہام کے اوپر ہم قدغن لگا دیں، اس کے اوپر ہم حد لگا دیں کہ بیان نہیں کرنا، پڑھنا نہیں، اور یہاں تو یہ بھی تماشا ہے کہ ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کو چھو لیا جائے، تو وہاں پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کتاب کو، بھئی اگر تو آپ کی کتاب ہے، آپ کی 5 روپے کی کتاب ہے، $10 کی کتاب ہے، آپ مجھے ہاتھ نہ لگانے دیں۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے، خدا جانے میں جانوں، اور میرا پورا حق ہے کہ اس کو میں پڑھوں، تو یہ بہت سارے جو ایکشنز ہیں وہ نفی کرتے ہیں اس عقیدے کی، اس نظریے کی جو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو کوئی بھی انسان پڑھے، خواہ وہ ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، ناقد ہو، عامل ہو، کچھ بھی ہو، پڑھ سکتا ہے اس کو۔ لیکن یہی تقاضا جو ہے میں دوسری طرف بھی کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر چرچ جو ہے وہ گرجا خدا کا گھر ہے، اگر وہ کسی انسان کا نہیں ہے تو ساری قوموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے ہے، راست بازوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اس کے اندر جس کو آنے دیں یا نہ آنے دیں، یا پھر اس کے ساتھ خدا کا گھر نہ لکھیں۔ اسی طرح جو مساجد ہیں، اگر وہ اللہ کا گھر ہیں اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ خالق اور مالک کا گھر، تو اس کے اندر کوئی بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قدغن کیوں ہے؟ کیوں نہیں جانے دینا؟ کیوں نہ ہم جا سکیں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کے اپنے سرٹن لاز ہیں، اپنی پابندیاں بنائی ہوئی ہیں، اخذ کی ہوئی ہیں، مینوفیکچر کیا قانون کو اور موڈیفائڈ کیا گیا ہے۔ حالانکہ رب العالمین، قرآن شریف کا تو آغاز ہی یہاں سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا میں آپ کو زبور شریف کی کتاب کے اندر دوبارہ لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ اتنا مشہور کن ہے، اتنا زبردست ہے کہ آپ کا دل خدا جو ہے وہ کھول دے گا، اور لکھا ہے کہ ہر چیز کی نصیحت ہے، ہر طرح کی تفصیل موجود ہے۔ اب دیکھیے، میں امثال کی کتاب ہے، اور اس کے اندر میں اس کے 4 باب کی چند آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور بائبل مقدس کے اندر اگر امثال اس کا پہلا باب پہلی آیت پڑھیں گے، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا کیا باتیں ہیں، آپ حیران ہوں گے اور آپ پڑھنا پسند کریں گے، علم حاصل کرنا پسند کریں گے۔ اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے امثال کے 3 باب کی آیت نمبر
ساتھ میں تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ یہ کس طرح سے زبردست نصیحت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں امثال کے اسی چیپٹر کی آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اگر آپ اعمال صحیح کرتے ہو، آپ تمیز سے رہتے ہو، آپ خدا کے قوانین کو مانتے ہو، تو جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ آپ لوگ بڑے بڑے کیپسولز کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، سلیپنگ پلز لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کلام میں تو نصیحت موجود ہے۔ ایسے تمام احباب جن کو میٹھی نیند نہیں آتی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، دنیا کے بے پناہ مسائل کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی، تو سادہ سا کلیہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن شریف میں یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی نصیحت موجود ہے، بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، اخلاق کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے، اور زراعت کے لیے ہے، ہر طرح کا حل بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اگر نیند کا مسئلہ ہو تو آپ کیا کریں، خدا کے قوانین پر چلیں، پھر رات کو آپ کو میٹھی نیند آئے گی اور آپ کوئی بلا نہیں ڈرائے گی، اور کس طرح کا نقصان جو ہے وہ آپ کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر سن لیجئے، کلام مقدس کی اتنی زبردست باتیں ہیں کہ اگر ہم امثال کی کتاب اس کے 6 باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور ہے، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے۔ اب مجھے بتائیے کتنا زبردست ہے کلام۔ آج کے حالات میں فرسٹریشن ہے، مسائل ہیں، لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، جسموں کے، جانوں کے، اور برے خیالات کے، نجائز تعلقات کے، لیکن خدا کا کلام ہے جو قرآن شریف میں کہا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی نصیحت موجود ہے۔ من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، یہ لکھا ہے کہ ان کو زور سے پکڑے رکھو، ان کو اپنے ہاتھ سے، اپنے دل سے باہر نہ جانے دو، ان کے اوپر عمل کرو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی زبردست باتیں موجود ہیں، نصیحت موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم امثال کی کتاب 8واں باب دیکھیں اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، یعنی جو خداوند کے خوف میں، خدا کے خوف میں لوگ رہتے ہیں وہ بدی نہیں کریں گے۔ غرور اور گمنڈ اور بری راہ اور کج گو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ تو یہ بہت ساری زبردست باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ آج کل لوگ ٹاکیٹو ہوتے ہیں، زیادہ اوور سمارٹنس دکھاتے ہیں۔ لکھا ہے کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، یعنی جتنی باتیں آپ کرتے رہیں گے، ہانکتے رہیں، کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں، اور یہ کیسے موجود ہے، اس کے اندر کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن شریف کی گواہی موجود ہے۔ لیکن آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے ساری عمر اگر 25 سال، 55 سال، 75 سال یہی پڑھا ہے کہ یہ آیت ہے سورہ آل اعراف کی 145 میں، بس میں نے ثواب کے لیے، ایمان کے لیے، برکت کے لیے پڑھ لی، لیکن اس کا پیغام نہیں پڑھا، اور پھر جو اس کے اندر لکھا ہے اس میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اس کلام الہی کو آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، بہت زیادہ اور باتیں ہیں جو کہ اتنا لمبا ذخیرہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت میں سب کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا کا کلام جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو برکت پہ برکت ملے گی۔ اور پھر جب ہم امثال کی کتاب کے 16ویں باب کی آیت نمبر 3 کو پڑھتے ہیں
دوسری آیت سے پڑھوں گا، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانتا ہے۔ انسان تو کہتا ہے جو میں کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی شفقت اور سچائی جب کرتے ہیں تو بدی کا کفارہ ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں، سنیے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ جب خدا کو آپ کی روشیں، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی پسند آ جائے گی تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ اکثر شکایت کرتے ہیں، میرے پاس بھی پریئر ریکویسٹ ہے، جادو ہو گیا، کسی نے ٹونا کر دیا، بلائیں آ گئیں، جنات آ گئے، بھوت آ گئے، پریت آ گئے، بدروئیں آ گئیں، ایول اسپرٹس آ گئے ہیں۔ آپ کو خداوند کا کلام کچھ بیان کر رہا ہے، آپ اس بات کو اپنے اندر لیں اور آپ یقین کریں کہ ہر طرح کے خیال جو ہیں، ہر طرح کی برائیاں جو ہیں، وہ آپ کے اندر جو برے ہیں وہ نکل جائیں گے اور راستی کا کلام آپ کے دلوں میں جڑ پکڑے گا۔ میں واپس جا رہا ہوں زبور شریف کی کتاب کے اندر اور وہاں سے چند چیزیں میں آپ کے لیے اور بیان کر دوں۔ 128واں زبور شریف ہے، اس کی پہلی آیت سے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ناظرین کرام، غور کے ساتھ سنیے گا، گفتگو جستجو، یعنی اس الہی گفتگو کے اندر جستجو پیدا ہوگی اور آپ کے دل خدا کے نور سے منور ہوں گے۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ کس کو یہ برکتیں ملیں گی؟ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ یہ خداوند کا کلام بیان کر رہا ہے جو داؤد نبی کو خدا نے اپنے الہام اور کلام سے دیا۔ 134واں زبور شریف، حیران کن بات ہے، اے خداوند کے بندو آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، آپ راتوں کو قیام کرتے ہو۔ اور پھر لکھا ہے مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یوں دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر۔ یہ خدا کا قانون بھی ہے، الہام اور کلام بھی ہے، اور انبیاء اکرام کی سنت بھی ہے کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، ہماری مناجات تیری حضوری میں پہنچیں، ہمارا سب دھیان تیری طرف ہے اور ہم تجھے جلال دیتے اور عزت دیتے ہیں۔ تو یہاں زبور شریف کے اندر خدا کی مناجات میں جانے کے لکھا ہے، خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ تو یہ بارگاہ الہی کے اندر کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، پھر اس کو عمل میں لانے کا طریقہ ہے، اور پھر یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی برکت کو پانے کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح زبور شریف کے اندر جو کلام ہے، 139واں زبور شریف اور اس کی 16ویں میں لکھا ہے، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ یہ خدا کے حضوری، اس کے دفتر میں آپ کا سب کچھ رقم ہے اور وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اسے یاد رکھو کہ خداوند کا کلام جو ملا ہے ان کے نبیوں کو، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو، جناب حضرت داؤد کو ملا ہے، اس کے اندر خداوند کی بے پناہ برکات موجود ہیں۔ اور پھر 145واں زبور شریف ہے اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے، ساری مخلوق پر ہے۔ خدا ہر کسی سے پیار کرتا ہے، خدا بچانا چاہتا ہے۔ اور اناجیل شریف کے حصے میں یہ بھی لکھا ہے نئے عہد نامے میں کہ خداوند جو ہے
کسی ایک کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میں ورس پوری کر دوں، اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ سن لیجئے، دعا کرنا بہت بڑا فضل ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ ہم مرادوں منتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، غیر خداؤں کے پیچھے غیر معبودوں کو ماننا شروع کرتے ہیں، لیکن زبور شریف خدا کا الہام بیان کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبد العباد مبارک کہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا زبردست کلام اور الہام ہے خدا کا، جس کے متعلق قرآن شریف بجا طور پر گواہی پیش کرا ہے۔ اب ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ جو قرآن شریف بیان کر رہا ہے بار بار، یہ گواہی ہے۔ اب عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، چلو اگر آپ اس کو مان بھی لیں تو پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن سے جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کو تو قرآن نفی ان کی نہیں کرتا، ان کے پاس تو قرآن شریف آپ کو لے جاتا ہے۔ مختلف انداز میں قرآنی آیات نے ثابت کیا کہ داؤد کو زبور ملے ہیں، انجیل مسیح کے اوپر آئی ہے، توریت موسیٰ کے، دیگر صحائف انبیاء کے اندر روشنی ہے، نور ہے، اور ان کے اندر ہر قسم کی نصیحت ہے، لاز موجود ہیں، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو آپ آئیے اور اس کو پڑھیے اور برکت پائیے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ پلیز یقیناً پڑھنے والوں میں شامل ہوں۔ اور جو عنوان ہم نے شروع کیا ہے یہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے اندر کئی اور معاملات آئیں گے جن کے اوپر ہم اچھی طرح گفتگو کریں گے۔ یعنی عنوان یہ ہے کہ گفتگو جستجو، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے خدا کی حضوری میں کہ جب یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں، آپ کے اندر جستجو پیدا ہو رہی ہے دیکھنے کی، پڑھنے کی، جانچنے کی، اور پھر سچائی کو پانے کی۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی ملاحظہ کریں، دوسروں کے ساتھ بانٹیں، اور اس کار خیر میں آپ عملی طور پر حصے دار بن جائیں۔ آپ اپنے دل کو اور اس تحریک کو نہ روکیے، بلکہ دنیا کے ساتھ، جیسے میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ دیجیے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو رب العالمین ہے، تو تمام قوموں کا باپ اور رب الفاج ہے۔ ہم سب کو برکت دے، ناظرین کو برکت دے، اور خاص دعا کرتا ہوں اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، دعا ہے، اور تکلیف میں، مشکل میں ہے، تو ان سب کی دعاؤں کو سن اور ان کی مدد فرما، ان کو رہائی عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم، آفتاب صداقت خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔